بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جس میں بیماری کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اور ایک وہ بیماریاں جس میں معلومات ہونا ضروری نہیں. جیسے کسی کو ملیریا ہے تو 2 گولیاں کھا لیں تو بات ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ کون سی بیماریاں ہیں جن میں اپنی بیماری کے بارے میں بہت زیادہ معلومات چاہیے اور کون سی بیماریاں ہیں جن میں اپنی بیماری کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں چاہیے؟ کوئی آپ بیماریوں کے نام لیں جو آپ کی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آپ مجھے بتائیں کہ کون سی بیماریاں ہیں جس میں کوئی ان ڈیپتھ نالج نہیں چاہیے، ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، مریض نے دوائی کھا لی، صحت یاب ہو گیا. جیسے ملیریا، یا کسی کو اور کون سی بیماریاں ہیں جس میں بس کوئی لمبی چوڑی معلومات نہیں چاہیے. اچھا، جیسے ڈائبٹیز ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ معلومات چاہیے؟ مثلا آپ کے گھروں میں اکا دکا کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز کے مریض ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض کو کتنی معلومات چاہیے اور کس کس بارے میں معلومات چاہیے؟ اور خوراک کے بارے میں، ڈائٹ کے بارے میں، اور اگر انسولین لگتی ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی انسولین کس وقت لگانی ہے، پرہیز کیا ہے، احتیاط کیا ہے. اور اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ، اور چونکہ ڈائبٹیز ایک پرائمری کرونک لمبی بیماری ہے تو بہت ساری باتیں مریضوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. دل کی بیماری کے بارے میں کیا حال ہے کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑے اور وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جا کے تو سٹینٹ ڈلواتا ہے، وہاں سے چھٹی کرنے کے بعد کتنی معلومات مریض کو اپنے دل کی بیماری کے بارے میں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ڈاکٹر اس کو معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سنتا نہیں. کیا معلومات چاہیے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول کتنا رکھنا ہے. اچھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو سٹریس لینی ہے کہ نہیں لینی، یا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کھانا پینا ہے، واک کرنی ہے، یا اس کو سمجھنا چاہیے کہ سٹینٹ ڈال کے دل نیا ہو گیا ہے. کئی دفعہ ڈاکٹر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تہاڈا دل نواں ہو گیا، تسی جا کے بیاہ کر لو. ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لائف سٹائل چینج چاہیے. تو ہم نے ابھی 2 بیماریوں کا ذکر کیا جس میں بہت ساری معلومات چاہیے. بلڈ پریشر بھی ان میں سے ایک بیماری ہے. اور کوئی بیماریاں آپ بتا سکتے ہیں جن کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے؟ اچھا، جو بیماریاں کیور نہیں ہوتی، جنہیں ڈیلی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو ڈیلی مینجمنٹ میں مریض اور اس کی فیملی نے حصہ لینا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز نے بنیادی معلومات دینی ہوتی ہے. تو جو بیماریاں کیور نہیں ہوتی، کیا نشے کی بیماری اس میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یعنی الکوہلزم یا ایڈکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈیلی مینیج کرنا ہوتا ہے؟ کیا بائیپولر ڈس آرڈر کو ڈیلی مینیج کرنا ہوتا ہے؟ شکیزوفرینیا کو ڈیلی مینیج کرنا ہوتا ہے یا یہ کیور ہو جاتی ہے؟ ڈیلی مینیج کرنا ہوتا ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن اور الکوہلزم کیور نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر یہ کیور ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری کیور نہیں ہوتی، جب ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کیور نہیں ہوتی، ڈیلی مینیج کرنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ الکوہلزم یا ایڈکشن کیور نہیں ہوتے، ڈیلی مینیج کرنا ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ ایڈکشن اور الکوہلزم میں ڈیلی کیا مینیج کرنا ہوتا ہے؟ ڈیلی کریونگ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ موڈ مینجمنٹ، جسے کریونگ مینجمنٹ، موڈ مینجمنٹ، ریلیشن شپ مینجمنٹ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ اگر وہ ان کو مینیج کریں گے تو کریونگ نہیں ہوگی. تو کریونگ مینجمنٹ ایک لفظ ہے. نہیں، پرانے دوستوں سے اب نہیں ملنا نا. تو یہ بات کہ پرانے دوستوں سے نہیں ملنا، یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے مجھے آپ بتا دیں. بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ پرانے دوستوں سے ملیں گے تو پرانی ایکٹیویٹی جو اکٹھے کرتے تھے اس کے یادیں آ جائیں گی نا. پرانے دوستوں سے ملیں گے تو وہ مشورہ دے دیں گے نا جن کا علاج نہیں ہوا. نہیں، ضروری نہیں. کسی کی وجہ سے ایڈکشن میں آنا ایک اور بات ہے، ایڈکشن میں زندگی گزارنا ایک دوسری بات ہے. شروع میں تیلی کس نے لگائی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے بھی تیلی لگائی تھی تو آگ پکڑ لی نا. دیکھیں نا، جب تیلی لگاتے ہیں تو تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا تو جلتا رہتا ہے نا. تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے. تو واپس تیلیوں کی طرف تو جانے کی ضرورت نہیں. تو کریونگ کے لیے ایک یہ ہے کہ پرانے دوستوں سے رابطے ختم کرنا، جو شام کو فون کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو،
میں آؤں کہ تم آؤ گے، اور پھر ایسی جگہیں جہاں پہ یہ پینے پلانے کا اور ڈرگس کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں ایسی جگہیں کون سی ہوتی ہیں جو پینے پلانے سے منسلک ہیں؟ پھر بھی کچھ نام لے لیں. جم جو ہے، سپورٹس جو کہ بہت اچھی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے یو کے میں جس شہر کی ٹیم جیتتی ہے نا، اس شہر میں اس دن شراب کی فروخت بند ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بند کرو دکانیں آج. میں ایک دفعہ مانچسٹر میں تھا تو کسی گروسری سٹور میں گیا تو انہوں نے کہا بند ہو گیا بند ہو گیا بند ہو گیا. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے جی مانچسٹر کی ٹیم جیت گئی ہے. یہ جو سپورٹس ہیں، یہ جو جم ہے، یہ جو کلبز ہیں، یہ جو ہوٹلز ہیں، یہ جو مہندیاں ہیں، یہ ساری جگہیں ہیں جہاں کریونگ جاگتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ورزش کے نام پہ پیچھے یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو بھی جمز ہوتے ہیں اس میں بندہ جب ورزش کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب پینے میں نقصان کوئی نہیں ہوگا. مسلز بنے ہوں، سکس پیکس بنے ہوں تو والدین بھی فکر مند نہیں ہوتے. خیر، اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کریونگ کیوں ہوتی ہے. دوستوں سے رابطے، ان جگہوں پہ جانا، گھر میں لڑائی جھگڑا، ڈانٹ ڈپٹ، گلے شکوے، یہ ساری کی ساری چیزیں کریونگ کو جگاتی ہیں. تو کریونگ بذات خود ایک بہت بڑی مینجمنٹ ہے جو ڈیلی کرنی ہوتی ہے. اور کریونگ مینجمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کریونگ دماغ میں ہوتی کہاں ہے، کریونگ جنم کیسے لیتی ہے، اور دماغ کے کون کون سے حصے ہیں جو کہ متاثر ہوتے ہیں نشے سے اور شراب سے. دماغ کے 7 حصے ہیں جو انسان کے دماغ کے 7 حصے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ نشے اور الکوہل سے بالکل ان کی کارکردگی پست ہو جاتی ہے. اور دماغ کا ایک حصہ ہے جو اینیمل برین ہے، یہ نیچے والا، یہ ایڈکشن میں اور الکوہلزم میں بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کھل کے کھیلتا ہے. چوکے چھکے سب یہاں لگ. تو جیسے ڈائبٹیز میں بہت سارا نالج چاہیے، اور وہ نالج ڈاکٹر والا نالج نہیں ہے، وہ پیشنٹ والا نالج ہے. اسی طریقے سے دل کے مریض کو بہت سارا نالج چاہیے، اور وہ ڈاکٹر والا نالج نہیں ہے، وہ پیشنٹ والا نالج ہے. اسی طرح ایڈکشن میں بہت سارا نالج چاہیے، اور وہ ڈاکٹر والا نالج نہیں چاہیے، وہ پیشنٹ والا نالج چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر والے نالج پہ نظر ڈالیں یا ڈالنا چاہیں تو ہمارا ایک گروپ ہے 70 پروفیشنلز کا جو ولنگ ویز سے وابستہ ہیں. اس گروپ میں کبھی جھانک کے دیکھیں. ویسے وہ پرائیویٹ گروپ ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی آبزرور کے طور پر اس کو دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں جو ڈاکٹر والا نالج ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایک دن میں جو وہاں ڈسکشن ہوتی ہے نشے کی بیماری پہ، ڈاکٹر والی معلومات، وہ کم از کم 1000 صفحے پہ پرنٹ کی جا سکتی ہے. تو وہ تو بہت وسیع ہے، وہ بہت گہرا ہے. اس میں برین سٹڈیز چاہیے، اس میں مائنڈ سٹڈیز چاہیے. لیکن آپ فیملیز کو جو نالج چاہیے یہ تو بڑا سادہ سا اور مزے کا ہے، جو کہ آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. پیشنٹ والا نالج، دی پیشنٹ سائیڈ. اگر آپ امیزنز پہ جائیں، آپ جانتے ہیں جہاں کتابیں لوگ جاتے ہیں خریدنے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی 20,000 کتابیں ہیں جو ڈاکٹر والا نالج ہے، اور کوئی 50,000 کتابیں اور پیمفلیٹس ہیں جو کہ پیشنٹ والا نالج ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ڈھیر ساری لائبریری ہے. اور اگر آپ امیزن پہ جائیں اور آپ بتائیں کہ ہمیں الکوہلزم پہ نالج چاہیے، یا ہمیں ماریجوانا پہ نالج چاہیے، یا کوئی بھی ڈرگ کا نام لکھیں گے، یا ایڈکشن پہ نالج چاہیے، الکوہلزم پہ نالج چاہیے، تو وہ لسٹیں آ جائیں گی اس لٹریچر کی. اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہمارا بہت سارا لٹریچر ہے. 12,000 ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جو اوور دی ٹائم اکٹھی ہوئی ہیں، اور آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ نالج آپ کو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ نالجیبل ہو جائیں، یہ نالج آپ کو اس لیے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آپ کا کام نکلے گا. اچھا، یہ نالج آپ کو سرسری طور پر نہیں چاہیے، یہ نالج آپ کو چاہیے ان ڈیپتھ، فنگر ٹپس پہ چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی بڑا ٹربل رہتا ہے کہ ان ڈیپتھ فنگر ٹپس پہ جب نالج نہیں ہوتا تو ان کو بھی بہت مشکلات پیش آتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر سے، یعنی ایک پروفیشنل سے
ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے ایک غلط بات کر دی, ہم نے 3 مہینے ان کو ورکنگ سے آف کر دیا, ابھی پھر وہ ورکنگ میں آئے ہیں. غلطی ان سے صرف اتنی ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایڈکشن کے مریض کو ہر قسم کا نشہ منع ہے لیکن سگریٹ پی سکتا ہے, صرف اتنی بات پہ 3 مہینے ان کو آف ڈیوٹی کیا گیا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اتنا مشکل فیلڈ ہے, 3 مہینے ان کو پھر واپس ریاضت میں سے گزارا گیا, اور جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو 1 سال پہلے کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ کام کیسے کرتے ہیں. تو یہ اتنا سیریس معاملہ ہے, لیکن آپ چاہیں تو آپ کے پاس بہت سی سورسز ہیں اب, جہاں رات کو 2 بجے بھی آپ اپنی پرائیویسی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بات کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, لکھا ہوا جواب لے سکتے ہیں, بول کے جواب لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں, دنیا کی ویب سائٹس ہیں. ایک ویب سائٹ امریکہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا نام نائڈا ہے. آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی اب کئی سورسز ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے. اور یہ پیور سائنس ہے, اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کیجیے پلیز, کیونکہ جو ہی آپ اس پیور سائنس میں کسی چیز کی ملاوٹ کریں گے پرابلم ہو جائے گا. جیسے آپ دل کی بیماری میں جب سٹینٹ ڈلواتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرتے, وہ سٹینٹ ڈلواتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہیں کرتے. کیا خیال ہے کہ کسی بھی بیماری میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پیور پیشہ ورانہ مشورہ آپ کو دے جس کے لیے آپ اس کے پاس گئے. کیا خیال ہے آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں ایڈکشن کے لیے, یا بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے, یا اسکیزوفرینیا کے لیے, تو آپ کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پیور سائنٹیفک مشورہ دے اپنی ٹریننگ کے حوالے سے, یا وہ آپ سے کچھ اور باتیں کرے. جب وہ پیور سائنس آپ کو مہیا کرتا ہے تو پھر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اے آئی سے, چیٹ جی پی ٹی سے, جیمنائی سے, گوگل سے. آپ اسے کراس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ معلومات ٹھیک ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کو رائٹ ناؤ معلومات مل رہی ہیں, تو ان معلومات کو پھر آپ کراس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے. آج کل کتنا آسان ہے کسی چیز کو ویریفائی کرنا, کراس چیک کرنا. لیکن میں حیران ہوں کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے 1% ہوں گے جو ہمارے پاس آنے سے پہلے کبھی انٹرنیٹ پہ گئے ہوں اپنے اس مسئلے کے لیے. نہیں, مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے حلوہ بنانا ہو اور آپ کو حلوہ بنانے کی ترکیب چاہیے ہو تو کدھر جائیں گی؟ نہیں, مجھے بتائیے کہ یوٹیوب پہ کیا نہیں ہے. مطلب اگر آپ کا کوئی پلمبنگ کا مسئلہ ہے, یا کوئی بجلی خراب ہو گئی ہے آپ کی, یا کوئی آپ نے بم بنانا ہے, تو ساری ترکیبیں وہاں لکھی ہوئی ہیں, سارا کچھ وہاں وہ بتاتے ہیں. تو نیک مقاصد کے لیے کہ اگر آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے, یا وہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں نہیں پڑھنا, یہاں میرے نمبر کم آئے ہیں, اب میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے % اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو باہر اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو داخلہ نہیں ملتا؟ کتنے % اسٹوڈنٹ کہ پاکستان میں ان کو داخلہ نہیں ملتا اس لیے وہ باہر جاتے ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس کہ اگر پاکستان میں کسی بندے کا میرٹ نہیں بنتا, لمپس کا یا کنگ ایڈورڈ کا یا یو ایم ٹی کا, پاکستان میں کسی کا میرٹ نہیں بنتا گورنمنٹ کالج لاہور کا یا ایف سی کالج کا, اور وہ باہر جا رہا ہے؟ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ لیکن جاتے ہیں نا, اور وہ ہوتے ہیں او لیول والے, اے لیول والے بچے ہوتے ہیں جن کا دماغ ابھی گرو کر رہا ہوتا ہے. انسان کا دماغ جو ہے 25 سے 28 سال لیتا ہے گرو کرنے میں. تو کچے دماغوں کو جب ہم باہر بھیجتے ہیں, یو کے میں بھیجتے ہیں, امریکہ بھیجتے ہیں, تو جگہ جگہ انہیں کیا نظر آتا ہے؟ گروسری سٹورز پہ ان کو کیا نظر آتا ہے تیز روشنیوں میں؟ تو پرو ڈرگ معاشرے ہیں جہاں پہ بہت ویزیبلٹی ہے, ماں باپ دور ہیں, اور ماں باپ کے ساتھ تھوڑی بہت دور سے بات ہوتی ہے. یونیورسٹی والے ماں باپ کو تسلیم نہیں کرتے, یونیورسٹی والے ماں باپ کو رپورٹ بھی نہیں دیتے, اٹینڈنس بھی نہیں بتاتے, پروگرس بھی نہیں بتاتے. تو مجھے بتائیے کہ ایسے بچوں کا کیا بنتا ہے؟ جو بنیادی بات ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا یہاں تذکرہ رہتا ہے, ایڈکشن, الکوہلزم, بائی پولر ڈس آرڈر, ڈپریشن, اسکیزوفرینیا, جن میں آپ کو وسیع علم چاہیے پیشنٹ والا,
فیملی والا. الکوہلزم کی بیماری میں پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے کہ یہ صرف بیوی کے لیے, ایک کتاب کا نام ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے, ایک کتاب کا نام ہے کہ یہ بچوں کے لیے, ایک کتاب کا نام ہے کہ یہ پولیس آفیسرز کے لیے اور معاشرے کے سرکردہ لوگوں کے لیے, ایک کتاب کا نام ہے کہ الکوہلزم فار جرنلسٹ کے لیے. تو آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے اینگل سے نشے کی اور شراب کی بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ ایکچولی ایک ہی چیز ہے. اس لیے جب ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سوال کریں, ہم آپ کو بتا دیں, پھر اگر کیوریاسٹی پیدا ہو تو پھر آپ جا کے تو AI پہ جا کے تو تلاش کریں کہ اچھا فیکٹس کیا ہیں. جی دیکھیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم تھیراپیوٹک لائز کہتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے 2-3-4 دن ہی ہوئے ہیں ابھی, اور وہ اس کا دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بزرگ ہے کہ مجھے بتائیے. نارملی تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ جو حقیقت ہے, لیکن حقیقت بتاتے بتاتے ہم نے مریض کو رسک میں نہیں ڈالنا ہوتا. اچھا, اگر اس وجہ سے علاج کے اندر دیکھیں, آپ کو دیکھتے ہیں کہ علاج میں ہم کچھ 4-5 مریض ایسے ہیں جن کو سگریٹ بھی دیتے ہیں, تو یہ نہیں کہ ان کی ہم کوئی زیادہ مہمان نوازی کر رہے ہیں, وہ تھیراپیوٹک اور میڈیکل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے دیتے ہیں, اور وہ ان کے فرمائشی پروگرام کے تحت نہیں دیتے. جو ہی وہ فرمائشی پروگرام کی طرف آتے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ کریں, یہ صرف علاج کا حصہ ہے. اسی طرح ہم بعض اوقات الکوہلزم میں الکوہل بھی دیتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی کو بچانا مقصود ہوتا ہے, اور اس کے لیے لازم ہے کہ ان کا جو بھی کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ایک دم بند کرنے سے, اس کو بھی تدارک کرنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اس خیال سے کرنا ہوتا ہے کہ مریض کی زندگی پہلے محفوظ ہو. اگر کو موربیڈیٹیز ہوں, لمبے عرصے سے الکوہلزم ہو, تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو دل کے دورے کے ساتھ سرکاری اسپتالوں میں جب جاتے ہیں, وہ ان کا علاج کرنا ہوتا ہے دل کے دورے کا, لیکن ان کے وہ سگریٹ بند کر دیتے ہیں, جس سے کہ ان کو دل کے دورے سے نہیں, سگریٹ بند کرنے سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا سروائیول تو دیکھنا ہوتا ہے نا پہلے. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ اور کانٹیکسٹ میں تھی, وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ جو بندہ نشے کی بیماری سے بحالی چاہتا ہے, یا جو فیملی چاہتی ہے کہ ہمارا پیارا نشے کی بیماری سے بحال ہو جائے, یا جو معالج چاہتا ہے کہ اس کا مریض نشے کی بیماری سے بحال ہو جائے, تو اس کو اپنی زندگی میں سچ کی طرف سفر کرنا ہوگا. یہ اس کی ضرورت ہے. اگر ایک ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے سچ کی طرف سفر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن اگر کوئی ایڈکشن, الکوہلزم یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے ساتھ کام کرتا ہے, تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں امریکہ میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ 2 باتیں ہیں جو یونیک ہیں ٹو ایڈکشن اینڈ الکوہلزم. ایک کہ سچ کا سفر جو ہے ساتھ چلنا ہے. ڈائبٹیز میں ضروری نہیں ہے شوگر کنٹرول کرنی ہے تو سچ بھی بولو, نہ ڈاکٹر کے لیے, نہ مریض کے لیے, نہ فیملی کے لیے. دل کی بیماری میں, بلڈ پریشر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو, ویسے کر لو تو اچھا ہے. لیکن سائیکیٹرک ڈس آرڈرز اور ایڈکشن اور ریہیبلیٹیشن میں مریض, فیملی اور ڈاکٹر, یہ جو ٹرائنگل ہے, ان کو سچ کی طرف سفر کرنا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پرفیکٹ ہونا ہے, بس سفر کرنا ہے. قبلہ درست ہو جانا چاہیے, رخ صحیح ہونا چاہیے, کعبے جانا ضروری نہیں, کعبے کی طرف رخ کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. خیال ہونا چاہیے کہ میں نے سچ کا سفر کرنا ہے. ابھی بے شک فوری طور پر شاید ممکن نہ ہو, جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں, 1 چھٹانک 1 کلو, جو بھی وزن سچ کا اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں, لیکن آگے کی منزلوں کو دیکھتے رہیں. اب یہ امریکہ میں ضروری ہے, وہ کسی بیماری کے بارے میں بیچ میں خدا نہیں ڈالتے, لیکن نشے کی بیماری اور سائیکیٹرک النس میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں پٹ گاڈ انٹو اٹ. اگر کام نہیں نہ ہو رہا تو وہ کہتے ہیں پٹ گاڈ انٹو اٹ. یہ بار بار فکرہ جو ہے اس طرف آتا ہے بیچ میں. وہاں دل کے ڈاکٹر کبھی نہیں خدا کا ذکر کرتے, نہ ہی ڈائبٹیز کے ڈاکٹر, نہ ملیریا والے, نہ ٹی بی والے. لیکن جو ریہیبلیٹیشن کے ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں پٹ گاڈ انٹو اٹ. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی, یہ ایک مجبوری ہے, ورنہ تو وہ کوئی اتنے
مذہبی تو نہیں ہے نا اس معنوں میں امریکہ والے، پر وہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے ہمیں مدد ملتی ہے ہم وہ کر لیں گے. ساری کی ساری جو میڈیکل فیلڈ ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ کر لو. تو شروع میں یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ معائنہ کرنا ہے، پیٹ پہ سے کپڑا اٹھائیں، تو مریض نہیں مانتے تھے. پھر آہستہ آہستہ مریضوں نے یہ بات ماننا شروع کر دی. اب مجھے بتائیے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو لٹا کے تو معائنہ کرنا چاہتا ہے تو آپ ریزسٹنس دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. شروع میں جب ٹیکہ لگنا شروع ہوا تھا تو اس کے خلاف بڑی ریزسٹنس تھی کہ نہیں، ٹیکہ نہیں ہم نے لگوانا. تو ٹیکے کے خلاف شروع میں جب سرجری ہوئی تھی تو اس کے خلاف بہت تھا. پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈاکٹر کرتے ہیں علاج کے دوران. بلڈ ٹرانسفیوژن پہ بہت اعتراض تھا. اسی طرح خواتین کی زچگی پہ بہت اعتراض تھا کہ وہ ہسپتال میں نہیں ہونی چاہیے، گھر ہونی چاہیے، درانیاں جٹھانیاں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور لوگوں نے اس کو مینٹلی تسلیم کر لیا. تو نشے کی بیماری کے بارے میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ لوگ تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہے. تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو تسلیم کرنا شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چھپاؤ مت، جبکہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. سائنس کہتی ہے کہ نہیں، چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو فیملی بھی شیم میں ہوتی ہے اور چھپانا چاہتی ہے وہ لکھ لیں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چاہیں تو چھپائیں، اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اگر آپ چھپائیں گے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ پروگرس ملے گی اپنی زندگی میں اس مسئلے سے نجات کے لیے. تو سائنس بتا رہی ہے کہ اگر آپ خوف میں ہیں، جو کہ نشے کی فیملیاں زیادہ تر خوف میں ہوتی ہیں، تو اگر آپ خوف میں ہیں تو آپ کو خوف سے نکلنا ہوگا. نشے کی بیماری چند سال گھر میں جھیلنے کے بعد تمام گھر والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر لگتا ہے. وہ ہوائی سفر نہیں کر سکتے، ان کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، کبھی ان کو چھوٹے سے واش روم میں ڈر لگتا ہے، کبھی انہیں ہجوم میں ڈر لگتا ہے، کبھی انہیں کاکروچ سے ڈر لگتا ہے. ان کو ہم فوبیاز کہتے ہیں. فوبیا جعلی ڈر کو کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈکشن سے متاثرہ جو خاندان ہوتے ہیں ان میں بہت چھوٹے چھوٹے خوف ہوتے ہیں. ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے تو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کی خبر آنے والی ہے. دروازہ کھٹکتا ہے تو خوف ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خوف ان کی زندگی میں رچا بسا ہوتا ہے. اس خوف سے نکلنا بہت ضروری ہے، شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے، لبریٹ ہونا بہت ضروری ہے، اپنی زندگی کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ نشے کی بیماری میں پہلے مریض قید ہوتا ہے، پوری فیملی قید ہو جاتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے. ڈاکٹرز بھی مجبور ہوتے ہیں. ہم آپ کو یہ تسلی نہیں دیتے کہ آپ خوف میں رہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ایشور نہیں کرتے کہ اگر آپ شیم میں رہیں گے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نالج حاصل نہیں کریں گے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. 50% فیملی کو علاج میں حصہ لینا ہوگا، 51%. 49% مریض کو حصہ لینا ہوگا. اکثر فیملیز کہتی ساڈا کی قصور ہے، سانو کیوں مصیبت چ پایا. تو میں کہتا ہوں نہیں، قصور وغیرہ کوئی نہیں ہے آپ کا، ذمہ داری ہے. آپ محبت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، اسی لیے تو آپ آتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، قصور کوئی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر بہت مجبور ہوتے ہیں ہمیشہ سے، کیونکہ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں بہت بڑی، اور وہ مجبور ہوتے ہیں. تو وہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا نا کہ کوئی لڑکی لڑکا 5-6 سال رومانس کرتے ہیں، شادی کا وقت آتا ہے تو لڑکی کہتی ہے نہیں میں نہیں کر سکتی شادی. تو لڑکا پوچھتا ہے کیوں نہیں کر سکتی؟ کہتے ہیں میں بہت مجبور ہوں. ابو نہیں مانیں گے، امی نہیں مانیں گے، تم لوگ جو ہے اس برادری کے ہو، ہم اس برادری کے ہیں، تو یہ میں مجبور ہوں. تو بس ڈاکٹر کا حال بھی یہی ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں بہت، کیونکہ سائنس پرفیکٹ ابھی نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ کب پرفیکٹ ہوگی، پر ابھی نہیں ہوئی. پچھلے 50 سال میں سائنس نے بہت لیپس اینڈ باؤنڈس میں ترقی کی ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی. سائنس ابھی رینگ رہی ہے. مجھے آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس کو قریب سے دیکھتے ہوئے. تو میں راز کھولتا رہتا ہوں آپ کو کہ سائنس
ابھی مکمل نہیں ہوئی، پر جتنی بھی ہے اس سے آپ فائدہ تو اٹھاتے ہیں نا. جب سائنس بہت نامکمل تھی تو آپ لینڈ نمبر سے فائدہ اٹھاتے تھے. آپ میں سے کسی نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں ہم نے یہ لینڈ نمبر نہیں استعمال کرنا، ہم نے تو اسمارٹ فون استعمال کرنا ہے؟ کبھی کہا تھا؟ نہیں. اچھا، جب اسمارٹ فون آ گیا تو پھر آپ بے دید ہو گئے، پھر آپ نے لینڈ نمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ منجی دے تھلے. تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا سائنس آپ کے قدموں میں نچھاور کرتی ہے چیزیں، اتنا آپ یوز کرتے رہتے ہیں اور پھر آس رکھتے ہیں کہ آگے کوئی اور چیز بھی آئے گی. اب اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں زندگی میں جو 50 سال پہلے نہیں تھیں. پہلے لوگوں کو بڑی مشکلات تھیں. لوگ 50 سال کی عمر تک بھرپور کام کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی انرجی جب ڈاؤن ہوتی تھی تو انہیں پھر انرجی اپ کرنے کے لیے کوئی ڈرگز یا الکوہل کا سہارا لینا پڑتا تھا، جس سے کہ ان کی اپنی زندگی خراب ہو جاتی تھی. آپ نے فرائیڈ کا نام سنا ہوگا، کتنا بڑا سائیکالوجسٹ تھا. زندگی کے آخری 9 سال کوکین اور الکوہل سے گزارا کرتے رہے اور اخیر میں بہت ایڑیاں رگڑ کر اس دنیا سے گئے. اور انہوں نے نشے کے دوران انرجی کی وجہ سے وہ سارے کام کیے جس کا ڈنکا اب بجتا ہے. ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں، آئنسٹائن، نیوٹن، اس کے علاوہ بہت سارے بڑے لوگ، چرچل، ابراہیم لنکن اور بے شمار لوگ جو ہیں، مرزا غالب اور بہت بڑے بڑے شاعر. لیکن آج ایسا آ گیا ہے کہ کسی کی انرجی کم بھی ہو تو اس کی پروڈکٹیوٹی کم نہیں ہوتی، کیونکہ آج اس کو ایسے سہارے حاصل ہیں جیسے اسمارٹ فون، جیسے کہ اے آئی، جیسے کہ گوگل، جیسے کہ نیٹ ورکنگ، جیسے کہ واٹس ایپ. بہت سارے کام لوگ اب واٹس ایپ پہ کرتے ہیں جو کہ پہلے ان پرسن کرنے پڑتے تھے. آپ میں سے ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو شادی کا سدا دینے کے لیے خود جاتے ہیں؟ ویسے تو زیادہ واٹس ایپ ہی چلتا ہے، شادی ہوتی ہے تو واٹس ایپ چلتا ہے نا اب. اچھا، بازار میں ابھی بھی لوگ کارڈ پرنٹ کر لیتے ہیں لیکن چلتا ہے نا. سلامی بھی واٹس ایپ پہ آ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا، تو زمانہ بدل رہا ہے نا، تو آپ کی انرجی بچ رہی ہے نا، آپ کی انرجی بچ رہی ہے. ابھی آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے، دوستوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے، تو آپ ان سے بھی صلاح مشورہ جلدی کر لیتے ہیں نا. تو زندگی میں آسانیاں آ رہی ہیں، سنہری کرنیں جو ہیں وہ آپ کے قدموں تک پہنچ رہی ہیں. امید رکھیں کہ اگر آپ سنجیدگی سے اپنی زندگی کو مزیدار بنانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو مزیدار بنا سکتے ہیں. لیکن میں ایمفیسس اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ جو پیشنٹ کے لیے نالج ہے، جو فیملی کے لیے جو نالج ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کیونکہ آپ پیشنٹ کو ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ہم کس کے حوالے کرتے ہیں؟ واپس آپ کے. ہمارے پاس آنے سے پہلے پیشنٹ کس ریہیب میں ہوتا ہے؟ گھر کے ریہیب میں. ہمارے پاس سے واپس جانے کے بعد پیشنٹ کس ریہیب میں ہوگا؟ گھر کے ریہیب میں. تو ایک ٹرانزیشن ہی ہے نا. اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ اس کو ایڈکشن کا سامنا تھا یا بائی پولر کا یا اسکیزوفرینیا کا، تو اس کی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ چاہیے فار اے لانگ ٹائم انٹل پروون ادروائز. نشے کی بیماری کا اور بائی پولر کا، اسکیزوفرینیا کا، ڈپریشن کا علاج جاری رہے گا انٹل پروون ادروائز. کیا مطلب ہوا اس کا؟ انٹل پروون ادروائز. انٹل پروون ادروائز کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اب علاج کی ضرورت نہیں. بہت ساری پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں، ان کا علاج جاری رہتا ہے انٹل پروون ادروائز. اب یہ بات کہنا مجھے ویسے سوٹ تو نہیں کرتا. مجھے کیا کہنا سوٹ کرتا ہے مجھے بتائیے؟ جی، جڑ سے خاتمہ. مجھے تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ میں غیر معمولی ری ایشور کروں آپ کو، مجھے تو یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت جان لیں. لیکن مایوسی کی تو بات کوئی نہیں. 50 سال میں نے اپنی آنکھوں سے علاج کو بہتر سے بہتر ہوتے دیکھا ہے. اب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون پروگرس کرے گا، کس کا پروگنوسس کیا ہے، کون بہتر ہوگا، ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ اتنا چانس ہے یا اتنا چانس نہیں ہے. وہ جو دھڑکا سا لگا رہتا ہے نا کہ کب دوبارہ وہی حالات ہو جائیں گے، ہم بتا سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ حالات ہوں گے کہ نہیں. اور آپ پریونشن میں کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا احتیاطیں کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس دھڑکے میں سے نکل سکتے ہیں. کیسے جب مریض آپ کے سامنے آ رہا ہو تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، بے چینی نہیں ہونی چاہیے. علاج کا مطلب ہے کہ جب مریض آپ کے ساتھ
میل ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہو تو آپ کو بے چینی نہ ہو. مجھے بتائیے بے چینی ہوتی ہے نا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سامنے لخت جگر آ رہا ہوتا ہے، سامنے آپ کا لوڈ ون آ رہا ہوتا ہے، سامنے آپ کا پیارا آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے اگر آپ کے چہرے پہ وہ بے چینی دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی لڑے گا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا پیارا آ رہا ہو تو آپ کو اچھا لگے، آپ کو لگے کہ اس کو سینے سے لگانا ہے، آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، آپ کو دھڑکا نہ ہو؟ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں 16-18 سال جا کے ایجوکیشنز لیتے ہیں اور اس کے بہت سارے کوئی مثبت نتائج نہیں نکلتے، لیکن اگر آپ صرف مہینہ 2 مہینے ادھر فوکس کر لیں کہ کیسے ہم نے اپنے پیارے کو سنبھالنا ہے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. اور اس میں ایک چیز سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ فیملی میں ایک دوسرے کو ملیں تو اچھا احساس دیں، جب فیملی والے آپ سے ملیں تو اچھا احساس دیں. اچھا احساس، مجھے بتائیے کہ اچھا احساس جو ہے وہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ جب ہمیں فیملی والوں سے واسطہ ہو تو اچھا احساس ملے. جب ہم کسی ادارے میں جائیں، کسی سرکاری دفتر میں جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہمیں اچھا احساس ملے. تو اچھا احساس جو ہے یہ ہے وہ چیز جو ہم ایک دوسرے سے چاہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں کسی کی مرسیڈیز دیکھ کے کوئی بہت مزہ نہیں آتا، کسی کا 4 کنال کا گھر دیکھ کے کوئی بہت مزہ نہیں آتا. مزہ آتا ہے کہ جب وہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو یا خامد. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے والدین کہتے رہتے ہیں تواڈے لیے اتنی محنت کیتی، تواڈے لیے کمایا، تانوں پالیا. تو اولاد آگے سے کیا کہتی ہے؟ یہ تو پالنا نہیں سی، جمیا نہیں سی، وہ بولتے ہیں نا. لیکن اچھا احساس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی ملے آپ کا ایک پرماننٹ رشتہ بن جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا کچھ بھی نہ لگتا ہو، چاہے وہ آپ سے ہزاروں میل دور ہو. اچھا احساس. دیکھیں لوگ پاکستان میں نے دیکھا ہے رونالڈو کے بہت فین ہیں، میسی کے بہت فین ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ صرف وہ اچھا احساس دیتا ہے. شاہ رخ کے بہت فین ہیں لوگ، عمران خان کے بہت فین ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اچھا احساس دیا تھا. اچھا احساس، جس نے بھی آپ کو زندگی میں ایک دفعہ اچھا احساس دے دیا تو آپ کا دل اس کے قبضے میں آ گیا. تو ہم بھی اچھا احساس دیں